بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 26۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث متواتر کا حکم۔ حدیث متواتر کی بحث چل رہی تھی۔ آج کے سبق میں حدیث متواتر کا حکم بیان کریں گے کہ متواتر سے علم یقین ثابت ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ متواتر اور خبر واحد کی جو تقسیم ہے اس میں محدثین کا کیا طرز عمل ہے اور احناف کا کیا طرز عمل ہے۔ متواتر اور خبر واحد کی تقسیم محدثین کس طرح کرتے ہیں اور احناف کس طرح کرتے ہیں۔ تو محدثین تو متواتر ایک قسم بناتے ہیں اور خبر واحد دوسری قسم بناتے ہیں، اور پھر خبر واحد کی 3 قسمیں بناتے ہیں: مشہور، عزیز اور غریب۔ جبکہ احناف یہ تقسیم ثلاثی بناتے ہیں اور وہ شروع سے 3 قسمیں بناتے ہیں: متواتر، مشہور اور خبر واحد۔ متواتر اور مشہور اور خبر واحد میں پھر وہ 2 قسمیں آ جاتی ہے: عزیز اور غریب۔ اور بہرحال ان کے ہاں ایک تو اس میں فرق ہے اور ایک تعریفات میں بھی فرق ہے، اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ تیسری بحث یہ ہے کہ حدیث متواتر کا اصول حدیث سے تعلق۔ تو یہ بھی بتائیں گے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کہ حدیث متواتر کا بنیادی طور پر اصول حدیث سے تعلق نہیں ہے، اور جو خبر واحد ہے اس کا تعلق اصول حدیث سے ہے، اور متواتر کو اصول حدیث کی کتابوں میں کیوں ذکر کیا جاتا ہے اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ بتائیں گے۔ فرماتے ہیں: وخلافه قد يرد بلا حصر ايضا لكن مع فقد بعض الشروط او مع حصر بما فوق الاثنين اي بثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع شروط التواتر او بهما اي باثنين فقط او بواحد، والمراد بقولنا ان يرد باثنين الا يرد باقل منهما، فان ورد باكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر اذ الاقل في هذا يقضي على الاكثر۔ وخلافه یعنی خبر واحد کے جو علاوہ ہیں احادیث ہے وہ کبھی کبھی بغیر حصر کے وارد ہوگی، یعنی وہ بھی کبھی کبھی اس کی تعداد بھی غیر منحصر ہوگی، لیکن اس میں متواتر کی جو دیگر شرائط ہے وہ مفقود ہوگی، وہ نہیں ہوگی۔ یا جو متواتر کے علاوہ ہے وہ کبھی منحصر ہوگی بعض افراد میں 2 سے اوپر کے ساتھ، یعنی 3 یا اس سے زیادہ، جب تک کہ متواتر کی شرائط اس میں موجود نہ ہو۔ اور یا ایک صورت یہ ہے کہ وہ 2 میں منحصر ہو، یعنی صرف 2 اس کو روایت کرے، یا 1 میں منحصر ہو۔ تو متواتر کے علاوہ اقسام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مختصراً بیان کر دیے ہیں: ایک مشہور، ایک عزیز اور ایک غریب۔ متواتر کے علاوہ ہیں بعض مرتبہ وہ بھی غیر منحصر ہوگی، لیکن اس میں متواتر کی بعض دیگر شرائط وہ موجود نہیں ہوگی، تو یہ حدیث مشہور کی ایک قسم ہو گئی۔ اور یا منحصر ہوگی 2 سے اوپر کے ساتھ، تو یہ حدیث مشہور کی دوسری قسم ہو گئی، یہ حدیث مشہور ہو گئی۔ اور یا پھر عزیز ہوگی، یعنی 2 راوی ہوں گے، یا 1 ہوگا تو یہ حدیث غریب ہو گئی۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ ایک نکتے کی بات بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے اس قول کہ ان یرد باثنین کے 2 کے ساتھ وہ روایت مروی ہو، اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان 2 سے کم کے ساتھ یہ حدیث وارد نہ ہوئی ہو، ورنہ اگر بعض جگہوں میں یہ حدیث 2 سے زیادہ کے ساتھ مروی ہو ایک ہی سند میں، تو اس سے اس حدیث کے عزیز ہونے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ عقل اس فن میں اکثر پر فیصلہ کرتا ہے، یعنی عقل کو دیکھا جاتا ہے اس فن میں، اکثر کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ بہت نکتے کی بات بیان فرمائی ہے، اور یہ اس فن کا بہت اہم اصول ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث عزیز میں ہم نے یہ شرط لگائی ہے کہ اس کے ہر زمانے میں راوی 2 سے کم نہ ہو، 2 کے ساتھ مروی ہو۔ تو ہمارے اس قول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ راوی 2 ہو اور 2 سے زیادہ نہ ہو، تو ہمارا یہ ہے کہ 2 سے کم نہ ہو، یہ مقصد ہے ہمارا۔ 2 سے زیادہ ہونا کوئی مضر نہیں ہے،
بلکہ وہ مفید ہے، وہ حدیث عزیز کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اگر بعض جگہ میں سند 3 سے مروی ہو، 4 سے مروی ہو، لیکن کسی ایک جگہ میں 2 سے مروی ہو، تو اس ایک جگہ کو دیکھا جائے گا، جس کی وجہ سے اس حدیث کو عزیز قرار دیا جائے گا۔ اکثر جگہوں میں اگر اس سے مختلف ہے تو اس کو نہیں دیکھیں گے، اور یہ اس فن کا ایک اصول ہے کہ اس فن میں جو عقل ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ مطلب ایک حدیث ہے جو تمام شروع کے صحابہ کرام کے زمانے میں اس کے نقل کرنے والے 30 ہیں، اور اس سے نقل کرنے والے 2 ہیں، اور اس سے نقل کرنے والے 3 ہیں، اس سے نقل کرنے والے 4 ہیں، تو اب ایک زمانے میں اس کے راوی 2 آ گئے، تو اس کی وجہ سے یہ حدیث عزیز میں چلی جائے گی۔ یعنی تمام جگہوں میں جو عقل ہے اس کو دیکھا جائے گا، اس کے حساب سے اس حدیث پر حکم لگایا جائے گا۔ بہرحال اس عبارت میں ایک تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے متواتر کے علاوہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں یہ نقطہ بیان فرمایا کہ وہ بھی غیر محصور ہو سکتی ہے۔ یعنی ہم نے متواتر میں یہ شرط لگائی کہ اس کے راوی کسی خاص عدد میں منحصر نہیں ہوں گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں بھی روات غیر منحصر ہو وہ متواتر ہی ہوگی۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ یہ بات ضروری نہیں ہے، بعض مرتبہ متواتر کے جو علاوہ حدیث ہے وہ بھی کبھی اس کے بھی روات غیر منحصر ہوں گے کسی عدد میں، لیکن اس میں متواتر میں تو دیگر شرائط بھی لگائی تھی، تو وہ شرائط اس میں سے بعض موجود نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے یہ حدیث متواتر نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ وہ متواتر نہیں ہوگی، پھر متواتر کے بعد جو حدیث ہے حدیث مشہور، تو حدیث مشہور میں وہ چلی جائے گی۔ اس کے بعد جو مشہور ہے اور عزیز غریب اس کی مختصر تعریفات بھی آ گئی۔ یہاں بنیادی طور پر ان احادیث یعنی مشہور، عزیز اور غریب کی تعریفات مقصود نہیں ہیں، اس کی جو جگہ ہے وہ تو انشاءاللہ آگے آ جائے گی، اس کے مستقل اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ یا مختصر طور پر اس کا تعارف ہو گیا ہے کہ مشہور اس کو کہتے ہیں جس کی روات 2 سے زیادہ ہوں ہر جگہ میں، اور عزیز اس کو کہتے ہیں جس کے روات ہر جگہ میں یعنی 2 سے کم نہ ہوں، اور غریب اس کو کہتے ہیں جس کی روایت کرنے والا کسی بھی جگہ میں ایک ہو۔ پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ جو قانون بتایا ہے الاقل فی ھذا یقضی علی الاکثر، اس کو اگر سمجھ لیا جائے تو اصول حدیث کی جو کئی قواعد ہے، ضوابط ہے، اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس فن میں عقل کو دیکھا جاتا ہے، اکثر کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، مثلا ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث ہے، اس کی سند میں 5 راوی ہیں، اور 5 راویوں میں 4 راوی ثقہ ہے، لیکن اس میں ایک راوی ثقہ نہیں ہے، تو اب اس ایک کو دیکھا جائے گا، اور اس ایک کی بنیاد پر اس حدیث کو ضعیف قرار دیا جائے گا۔ ان 4 آدمیوں کو دیکھ کر اس حدیث کی ثقاہت کا حکم نہیں لگایا جائے گا، ایک اس جگہ پہ اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا اس کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جس راوی کے بارے میں ایک مرتبہ ثابت ہو جائے اس کا فسق یا اس کا کذب ثابت ہو جائے، تو ہم اس کی حدیث کو رد کرتے ہیں۔ اب ضروری تو نہیں جس کے راوی کا فسق ثابت ہو اس کی تمام حدیثیں ضعیف ہو، اس میں بعض حدیثیں تو اس کی درست بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کو نہیں دیکھتے، ہم بس اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس پر یہ بات ثابت ہو گئی تو اس کی تمام حدیث ضعیف میں چلی جاتی ہے۔ یا جو راوی ثقہ ہے، اب اس کی تمام حدیث کو ہم ثقہ قرار دیتے ہیں، ضروری تو نہیں، ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ اس سے ایک حدیث میں غلطی بھی ہو گئی ہو۔ رب صدوق قد یکذب ورب کذوب قد یصدق، یہ تو اصول ہے، لیکن اس فن میں عقل کو دیکھا جاتا ہے اور اس کو بنیاد بنا کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث کا متواتر ہونا، مشہور ہونا، عزیز ہونا اور غریب ہونے میں بھی اس اصول کو دیکھا جائے گا۔ اگر متواتر میں تو ہم نے یہ شرط لگائی کہ اس کی روات ہر زمانے میں غیر منحصر ہو، تو اگر کسی زمانے میں بھی اس کے راوی غیر منحصر نہیں ہوئے تو وہ متواتر سے نکل جائے گی۔ اسی طرح مشہور کے لیے ہم نے یہ شرط لگائی کہ اس کی روات ہر زمانے میں 2 سے زیادہ ہوں، تو اب اگر کسی ایک زمانے میں بھی اس کے روات 2 ہو گئے تو وہ مشہور سے نکل جائے گی۔ عزیز کے لیے شرط لگائی کہ اس کے روات ہر زمانے میں 2 ہو، تو اگر کسی ایک زمانے میں بھی اس کے راوی 1 ہو گئے تو وہ غریب ہو جائے گی، عزیز ہونے سے نکل جائے گی۔
اور غریب کے لیے ہے کہ کسی بھی زمانے میں اس کے راوی ایک ہو۔ یہاں جو یہ تقسیم ہے متواتر اور خبر واحد کی، یہ محدثین کے نزدیک ہے، شروع میں ہم نے بتا دیا تھا اس کے بارے میں۔ تو نور الدین اطہر صاحب نے بھی یہ نقطے کی بات کی ہے کہ متواتر اور متواتر کے علاوہ کو خبر واحد کہنا یہ محدثین کی اصطلاح ہے۔ متواتر کے علاوہ جتنے بھی اقسام ہیں اس کو محدثین خبر واحد کہتے ہیں، لیکن احناف اس طرح نہیں کرتے۔ احناف حدیث کی ثلاثی تقسیم کرتے ہیں: متواتر، مشہور اور خبر واحد۔ پھر خبر واحد میں یہ عزیز اور غریب آ جاتی ہے۔ تو ایک تو اس طریقے سے ان میں فرق ہے محدثین اور احناف میں، اور ایک ان کی تعریفات میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ متواتر کی تعریف احناف اس طرف کرتے ہیں کہ وہ تمام طبقات میں تواتر کی حد تک پہنچے، اور مشہور کی تعریف وہ یہ کرتے ہیں کہ صدر اول میں وہ متواتر کو نہ پہنچے، لیکن صدر آخر میں بعد کے زمانے میں وہ تواتر تک پہنچے، اس کو وہ مشہور کہتے ہیں۔ اور خبر واحد اس کو کہتے ہیں کہ نہ صدر اول میں تواتر تک پہنچے اور نہ صدر بعد کے جو زمانے ہیں اس میں تواتر تک پہنچے، تو اس کو وہ خبر واحد کہتے ہیں۔ بہرحال محدثین اور فقہاء کے درمیان فرق یہ ہے کہ محدثین مشہور کو بھی خبر واحد میں شمار کرتے، جبکہ احناف مشہور کو جدا قسم شمار کرتے اور وہ خبر واحد میں اس کو شمار نہیں کرتے۔ آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني فأخرج النظرية على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت، واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعام، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العام أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. پہلی قسم متواتر ہے، یہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، اور اس سے علم نظری نکل گیا جس کی تعریف آگے آ جائے گی۔ اس شروط کے ساتھ، یعنی متواتر ان شروط کے ساتھ علم یقینی کا فائدہ دے گی جن شروط کا پیچھے کچھ تذکرہ ہو چکا۔ اور یقین اس کو اعتقاد کو کہتے ہیں جو واقع کے مطابق اور یقینی ہو، اور یہ مسلک معتمد ہے کہ خبر متواتر علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے، اور علم ضروری اس کو کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہو جائے اس کو قبول کرنے کی طرف، اور اس کو رد کرنے اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، متواتر بھی علم نظری کا فائدہ دیتی ہیں، لیکن یہ مسلک کچھ بھی نہیں ہے، یہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ متواتر کا جو علم ہے وہ اس شخص کو بھی حاصل ہوتا ہے جس میں غور و فکر کی اہلیت نہ ہو، جیسے عام آدمی، کیونکہ نظر وہ کہتے ہیں امور معلومہ یا امور مظنونہ کو ترتیب دے کر، جس سے دیگر علوم و دیگر ظنون کی طرف پہنچا جاتا ہے، جبکہ عامی میں اس بات کی اہلیت نہیں ہوتی۔ اگر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بھی نظری ہو تو پھر عوام کو یہ علم حاصل نہ ہو۔ اور اس تفصیل کے ساتھ اس تفصیل سے علم ضروری علم نظمی فرق بھی واضح ہو گیا، کیونکہ علم ضروری اس کو کہتے ہیں جو علم کا فائدہ دے بغیر استدلال کے، اور علم نظری اس کو کہتے ہیں جو علم کا فائدہ دے لیکن وہ اس افادے پر استدلال کے ساتھ۔ اور جو علم ضروری ہوتا ہے ہر سامع کو اس کا علم حاصل ہوتا ہے، جبکہ نظری کا علم حاصل نہیں ہوتا مگر اس شخص کو جس میں غور و فکر کی اہلیت ہو۔ اس عبارت میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے متواتر حدیث کا حکم بیان کیا کہ متواتر سے علم یقین حاصل ہوتا ہے، علم ضروری حاصل ہوتا ہے، اور ساتھ پھر دلیل بھی ذکر کی ہے کہ حدیث متواتر سے علم یقین ثابت کیوں ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بہت ساری اصطلاحات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے استعمال کی، اور تقریباً تمام اصطلاحات کی تعریفات بیان کی ہے۔
علم یقین لفظ کی تعریف کی ہے، علم ضروری کی تعریف کی ہے، علم نظر کی تعریف کی، علم نظری کی تعریفات بیان کی ہیں، اور ان میں بیشتر تعریفات وہ ہے جو علم منطق میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ پہلے بھی بیان کر دیا کہ یہ جو متواتر ہے اس کا تعلق زیادہ تر عقائد اور منطق سے ہے، جس میں اس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، تو ان کی تعریفات بھی وہاں ذکر کی جاتی ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ متواتر سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے، اور جب ہم نے کہا کہ علم یقینی حاصل ہوتا ہے تو اس سے علم نظری نکل گیا، تو دو قسم کے اطلاقات ہیں، ایک علم نظری اور ایک علم ضروری۔ ضروری بمانے بدیہی، علم ضروری علم بدیہی، اور نظری اس کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ ساتھ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ بیان فرمایا کہ علم متواتر سے جو علم یقین حاصل ہوتا ہے، یہ اس میں وہ شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ چونکہ یقین کا لفظ آ گیا تو یقین کی تعریف کی الاعتقاد الجازم المطابق، وہ اعتقاد جو واقع کے مطابق ہو، مطلب کوئی یہ کہے کہ زید آیا ہے، اب یہ خبر ہے، اب اگر واقعی میں بھی زید آیا ہے تو یہ خبر اس کے مطابق ہے تو اس کو یقین کہتے ہیں۔ تو جو خبریں ہم تک پہنچتی ہے، تو چونکہ جب تک ہم کوئی چیز خود نہ دیکھیں اس وقت تک ہمیں یقین حاصل نہیں ہوتا، تو خبر سے یقین اس وقت حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اتنے طرق سے منقول نہ ہو، اتنی تعداد سے منقول نہ ہو کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو۔ تو متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ ایسا ہے جیسے انسان اپنے آنکھوں سے دیکھے۔ اور یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ بیان فرمائے کہ یہ معتمد مسلک ہے، مطلب یہاں کوئی اور مسلک بھی ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ معتمد مسلک یہی ہے کہ متواتر سے علم ضروری حاصل ہوتا ہے، اور علم ضروری اس کو کہتے ہیں کہ انسان اس کو قبول کیے بغیر اس کو چارہ کار نہ ہو، لازماً اس کو قبول کرے گا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ متواتر سے بھی علم نظری حاصل ہوتا ہے، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر رد کیا کہ یہ مسلک درست نہیں ہے۔ آگے ان پر رد کر رہے ہیں اور متواتر کی علم یقین کے ثبوت کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ علم متواتر سے اس شخص کو بھی علم حاصل ہوتا ہے جو بالکل عام آدمی ہو، جس کو اصول، قوانین، علم کے اوزار اور اس کے جو مصطلحات ہیں، اس کے جو اصول ہے، اس سے واقفیت نہیں ہوتی، اس کو بھی علم یقین حاصل ہوتا ہے۔ مثلا ہم دیکھیں قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے تواتر کے ساتھ، اب ایک عام آدمی کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، حالانکہ اس کو ایک چیز کو ثابت کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں اس سے وہ واقف نہیں ہوتا ہے۔ ساتھ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نظر اور فکر کی تعریف کی، کہتے ترتیب امور معلومات، یہ منطق میں ہم کہتے ہیں کہ نظر و فکر اور منطق کی تعریف کہ امور معلومہ یا امور مظنونہ کو ترتیب دے کر اس سے ہم دیگر چیزوں کی طرف پہنچتے ہیں۔ اب جو اہل علم ہے وہ تو اس غور و فکر کے طریقے سے، اس قیاس کے ذریعے سے پہنچتا ہے، لیکن عام آدمی تو اس میں اس قیاس کی اور اس ترتیب کی اور اس فکر کی اہلیت نہیں ہوتی، لیکن اس کو بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متواتر سے علم یقین حاصل ہوتا ہے۔ اور ہماری اس تقریر سے علم ضروری علم نظری میں فرق بھی معلوم ہو گیا کہ علم ضروری علم کا فائدہ دیتے ہیں بغیر استدلال کے، اور جبکہ نظری علم کا فائدہ دیتا ہے لیکن استدلال کے ساتھ۔ استدلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے والا ہے وہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ بات کیوں درست ہے، تو آپ کو اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے۔ جیسے مثلا جو حدیث متواتر کے علاوہ جو حدیث ہے، تو ہم اس ایک حدیث کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت ہے، تو اب اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم دلیل پیش کرتے ہیں کہ چونکہ اس کے روات ہیں، اس میں کوئی گرا ہوا نہیں ہے، اور سارے سند متصل ہے، پھر جو روات ہیں وہ ثقہ بھی ہے۔ اس طرح ہم دلائل سے ثابت کر کے اس حدیث کو ثابت کرتے ہیں، جبکہ متواتر کے لیے اس قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر ایک سامع کو اس سے علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اور علم نظری جو ہوتا ہے اس میں اس شخص کو علم حاصل ہوتا ہے جو جس میں نظر اور فکر اور اس کی اہلیت ہو۔ آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے وَإِنَّمَا أُبْهِمَتْ شُرُوطُ الْمُتَوَاتِرِ فِي الْأَصْلِ لِأَنَّهُ عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ لَيْسَ مِن مَبَاحِثِ عِلْمِ الْإِسْنَادِ إِذْ عِلْمُ الْإِسْنَادِ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ صِحَّةِ الْحَدِيثِ أَوْ ضَعْفِهِ
ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غیر بحث. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ جو اصل کتاب ہے نخبۃ الفکر، ہم تو جو پڑھ رہے ہیں یہ شرح نخبۃ الفکر ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ، دونوں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نخبۃ الفکر میں متواتر کی شروط سے بحث نہیں کی، اس کو مبہم چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اس طریقے پر یہ علم اسناد کے مباحث میں سے نہیں ہے، یعنی اصول حدیث کے مباحث میں سے نہیں ہے، کیونکہ علم اسناد یعنی علم اصول حدیث میں صحت حدیث سے بحث کی جاتی ہے، یا ضعف حدیث سے، حدیث کے صحیح ہونے یا حدیث کے ضعیف ہونے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے تاکہ اس پر عمل ہو یا اس کو چھوڑ دیا جائے. اور اس میں صحت حدیث اور ضعف حدیث میں دیکھا جاتا ہے روات کے صفات کو اور ادا کے صیغوں کو، اور متواتر کے رجال کے بارے میں بحث نہیں کی جاتی، بلکہ اس پر تو بغیر بحث کے عمل کرنا واجب ہوتا ہے. تو پیچھے بتا دیا کہ متواتر اس کو کہتے ہیں کہ اس کے روات اتنی اس قدر زیادہ ہو کہ اس کا جھوٹ پر اتفاق محال ہوتا ہے. تو اس میں روات کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سامنے والا اس کو قبول کیے بغیر اس کا چارہ کار نہیں ہوتا. جبکہ متواتر سے نیچے جتنی بھی حدیث ہے، چاہے مشہور کیوں نہ ہو، عزیز کیوں نہ ہو، جس کے روات بہت زیادہ ہوں، لیکن اس میں بھی اس حدیث کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے گی. اس میں روات کے صفات کو دیکھا جائے گا، اس طرح ادا کے صیغوں کو دیکھا جائے گا کہ وہ حدثنا کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اخبرنا کا لفظ استعمال کر رہا ہے، عن استعمال کر رہا ہے، سمعتو کی تصریح کر رہا ہے کہ نہیں، اور وہاں کوئی تدلیس تو نہیں ہے. ان تمام باتوں کو دیکھ کر پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں. جبکہ متواتر کے بارے میں تو اصول حدیث کی تعریف ہم نے یہ کی تھی، علم بقوانین یعرف بها احوال المتن والسند من حیث القبول والرد، وہ قوانین جس کی وجہ سے حدیث کو چھوڑا جاتا ہے یا قبول کیا جاتا ہے. تو علم متواتر میں چونکہ وہ قوانین چلتے نہیں ہیں، لہٰذا وہ تو ویسے ہی مقبول ہوتی ہے، لہٰذا اس کا اصول حدیث سے بنیادی طور پر تعلق نہیں ہے. تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ذکر نہیں کیا جاتا تو اس کی وجہ تو یہ ہے، لیکن بعض کتابوں میں جیسے خود نزہۃ النظر میں تو اس کو ذکر کیا گیا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ متواتر یہ خبر واحد کی ضد ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے خبر واحد کو سمجھنے کے لیے متواتر کو سمجھنا چاہیے، اور اس کا چونکہ اس کے ساتھ تعلق ہے، لہٰذا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس کے بارے میں بحث یہاں بیان فرمائی. بہرحال آج کے سبق میں ایک تو متواتر کا حکم بیان کیا کہ اس پر معتمد علماء کرام کا اتفاق ہے کہ متواتر سے علم یقین حاصل ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو متواتر کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اور دوسرے مرحلے میں یہ بیان کیا کہ متواتر اور خبر واحد کی جو تقسیم ہے محدثین کے نزدیک یہ ہیں، جبکہ حناف کے نزدیک وہ ثلاثی تقسیم کرتے ہیں، متواتر، مشہور اور خبر واحد کی تقسیم کرتے ہیں. اور اسی طرح تیسرے مرحلے میں یہ بیان کیا کہ متواتر کا بنیادی طور پر اصول حدیث سے تعلق نہیں ہے، لہٰذا متواتر کی جو روات ہیں اس کے بارے میں ہم بحث نہیں کریں گے کہ وہ ثقہ ہے کہ نہیں ثقہ ہے، وہ ویسے ہی مقبول ہوگا.